الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یقیناً وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔ گزشتہ بیان کے ساتھ یہ آیہ مبارکہ رہ گئی تھی، لیکن تسلسل ہے اس آیہ کریمہ کا جس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ جس میں مومنین اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اور جو یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رکھیو، بے شک اس کا عذاب بہت تکلیف کی چیز ہے۔ پھر اس کے ساتھ یہ اظہار ہے، یہ ماننا ہے کہ یقیناً اور ارشاد ہے یقیناً وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے کہ جہاں سے بندے مومن کو رب کائنات نے یہ توفیق بخشی کہ اس سے معافی کا طالب ہو، آگ سے بچنے کی دعا کر رہا ہو، تو اللہ جل شانہ نے جہاں دعا کرنے کی تعلیم عطا فرمائی ہے وہاں اس جگہ کی سختی کا بھی اظہار فرمایا ہے کہ یقیناً وہ ٹھہرنے اور رہنے کی جو ہے بری جگہ ہے، یعنی تکلیف دہ مکان۔ دوزخ کی ہولناکیوں میں بے شمار پہلو بیان فرمائے گئے ہیں، وہ کتنی وسیع ہے، کتنی گہری ہے، اس کی آگ کی تپش، وہ لو و رنگ کیسا ہے، اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، وہاں خوراک کیا ہے، چونکہ ساری تکلیف کے ساتھ حیات مسلسل ہے، حیات کا انقطاع نہیں ہے۔ یہاں تک تفسیر میں ملتا ہے کہ جب قرآن کریم میں جلد کے نئے عطا پر بیان فرمایا جاتا ہے تو تفسیر میں جیسے ہم مثال دیتے ہیں کہ آنکھ چپکتے، حالانکہ آنکھ چپکنے میں بھی وقت لگتا ہے، تو وہ احساس نہیں کہ جلی کب اور نئی کب آئی، لیکن وہ جو درد اور شدت ہے اس میں کوئی انقطاع نہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے انہا ساءت مستقرا و مقاما، یقیناً وہ رہنے یا ٹھہرنے، اب ٹھہرنا وقتی ہوتا ہے، رہنا ہمیشگی کے معنوں میں چلا جاتا ہے۔ اللہ کریم معاف فرمائے، لیکن ایمان کے ساتھ اعمال کا درست نہ ہونا اس ٹھہرنے میں کہیں نہ کہیں کسی درجے میں داخل کرنے کا سبب ہو جاتا ہے۔ جہاں کوئی تجاوز کرتا ہے، جس درجے کی کمی بیشی کرتا ہے، اتنی ہی کہیں دوسری جگہ تکلیف کا سبب ہوتا ہے۔ اپنے حق سے زائد لیتا ہے تو پھر کسی کا حق چھینتا ہے، کہیں اس کی آواز بلند ہوتی ہے تو وہ کسی کے لیے شرمندگی کا سبب ہو رہی ہوتی ہے، کہیں وہ اپنی ذمہ داری چھوڑتا ہے اور گمان کرتا ہے کہ میں نے اپنے کام کی ذمہ داری چھوڑی، لیکن وہ اس کا ذاتی کام اس یہ جو حیات کا دائرہ ہے کسی دوسرے کی ضرورت ہوتا ہے، تو جب وہ دوسرے کی ضرورت تک بات جاتی ہے تو یہ تو ظاہری پہلو ہے۔ قرآن کریم نے خشکی و تری پر جو حالات پیدا ہوتے ہیں اسے بھی انسانی کردار سے منسلک فرمایا، اثرات۔ اس لیے یہ جتنی مخلوق ہے جسے اللہ کریم نے اس خلق کو حضرت انسان کے مطیع فرمایا ہے، اس کے تابع فرمایا ہے، تو جو شے تابع ہے وہاں اثر لازم آتا ہے۔ آپ کہیں کسی جگہ کی انتظامیہ کو دیکھ لیں کہ وہ سربراہ یا ذمہ دار جو اس جگہ کا انتظام کر رہا ہے، اس کی کمی بیشی اس کے زیر انتظام جو علاقہ ہے وہاں اثر پیدا کرتی ہے۔ اگر وہ درست کام کر رہا ہو تو نظم بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خرابی کر رہا ہو تو نیچے تک خرابی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔
اسی طرح جسے اللہ کریم نے مرکزی حیثیت عطا فرمائی ہے، جب وہ کوئی خرابی کرتا ہے تو جو اس کا ذیل ہے اس سارے میں خرابی کا سبب ہو۔ تو اللہ کریم نے جہاں دوزخ کی ہولناکیاں بیان فرمائی ہیں، جہاں اس سے معافی کی طلب جو ہے اور دعائیں، یہ ترغیب قرآن کریم عطا فرما رہا ہے، وہاں یہ بات بھی یقینی ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ وہ رہنے کی جگہ یا ٹھہرنے کی جگہ مقام جو ہے وہ بہت برا ہے، بہت تکلیف دہ ہے۔ اور جب بہت زیادہ یا اجر میں عظمت کی بات کی جاتی ہے کہ بہت زیادہ اجر اور ثواب، تو ہمارا ذہن یا استطاعت اپنے حساب سے دیکھتا ہے، لیکن جب اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ بہت بڑا اجر، تو وہ پیمانہ ہمارے پاس نہیں ہے جو اس اجر کے حجم کو یا اس اجر کے مقام کو ماپتا ہے۔ اور یہ جو بنیاد ہے کہ لا الہ الا اللہ، یہ سارے سوالات اور سارے وہموں کا علاج ہے۔ جب بنیاد پر قائم ہونا نصیب ہو جائے تو پھر جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے اس کے حق اور صادق ہونے میں کوئی شائبہ نہیں رہتا۔ اسی لیے کل بھی جو میں گزارشات پیش کر رہا تھا، اب مجھے یاد نہیں ہے کہ بالعموم بیان میں بات کی ہے یا اس کے بعد جو تربیتی نشست تھی اس میں بات کی ہے، ہمیشہ جو بنیاد ہے اس کے ساتھ چمٹے رہو، ہمیشہ بنیاد کو پکڑے رکھو اور غور فرماؤ اس سفر و حضر کی بنیاد ہے کیا؟ تربیت لینے یا تربیت دینے، یہ بنیاد اس کی ہے کیا؟ یہ جو رشتہ سلسلے کے نام پر ہے، یہ جو اللہ کریم نے ایک عزیزداری ہمیں عطا فرمائی، اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ جو شب و روز کی محنت ہے، اس کی بنیاد اور اصول کیا ہے؟ صرف ایک حصہ، ایک بات، ایک نام، ایک ذات، اللہ۔ تو یہ وہ بنیاد ہے جس پر جتنا پختہ ہو، اب اس کی ابتدا کلمہ طیبہ ہے، اب یہ ابتدا جتنی صادق ہوگی اتنا حکم جو ہے سمجھنا اور اس پر عمل پیرا ہونا آسان ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ اس کے ساتھ یقین کی پختگی ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے جو ہچکچاہٹ پیدا کرے۔ تو یہاں عباد الرحمن اللہ کے جو بندے ہیں ان کے اوصاف بیان فرمائے جا رہے ہیں، جہاں کمی بیشی ہے وہاں وہ معافی کے طالب ہیں۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو بے جا نہیں کرتے، نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ اس کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ دین اسلام ہر طرح سے، ہر پہلو سے ایک اعتدال عطا فرماتا ہے۔ آپ اس اعتدال کو زندگی کے ہر پہلو میں پائیں گے جبکہ عمل کرنا نصیب ہو رہا ہو تو۔ عدل ایک ایسا ترازو جس میں جول نہ ہو، جس کا اوزان برابر ہو، جس پر کمی بیشی جو ہے اس کا حساب واضح ہو۔ دین اسلام حیات انسانی ساری کی ساری کو عدل کے ترازو پر پرکھ دیتا ہے، اس میں کوئی جھول نہیں رہتی۔ اخراجات کی بات آتی ہے تو وہ خرچ جو زائد ہے، جو تجاوز ہے، اس سے دین منع فرماتا ہے۔ ایسا ہاتھ نہ کھولا جائے، قرآن کریم بیان فرماتا ہے، جس سے پھر بعد میں تنگ ہو کر بیٹھ جاؤ، شے ہو کوئی، اور ہاتھ کو اتنا گلے سے بھی نہ لگا دو کہ جس سے جو تمہاری ذمہ داری ہے اس کی ادائیگی نہ ہو رہی ہو۔ تو دین اسلام ہر پہلو میں اعتدال سکھاتا ہے، اور جب خرچ کی بات آتی ہے تو یہاں جو خرچ مال و دولت کے حوالے سے بیان فرمایا جا رہا ہے، چونکہ ہر شے اللہ کی طرف سے ہے
تو جو اس نے دیا اس میں سے انفاق کی بات جب آئے گی تو وہ بالعموم حصوں تک اس کا اطلاق چلا جاتا ہے۔ اگر کسی کے پاس علم ہے، وہ لوگوں کو تعلیم بانٹ رہا ہے، تو وہ بھی انفاق فی سبیل اللہ کی ایک قسم ہے، ایک حصہ ہے۔ لیکن یہاں جب بات مصارف میں روپے پیسے کے حوالے سے آ رہی ہے تو جو کسی کے پاس ہے وہ بھی اللہ کا ہے، اور بندے مومن اس بات کی شہادت دیتا ہے، ہر لمحے ہر سال دیتا ہے۔ مال اللہ کا ہے، اور جب اس کے نام پر زکوٰۃ دیتا ہے، کہتا میرا ہے تو زکوٰۃ نہ دے، مال اللہ کا ہے تو اس کے حکم کے مطابق اس کو صرف کرتا ہے۔ تو جب زکوٰۃ اور صدقات کی بات آتی ہے تو وہ جو زکوٰۃ دی جا رہی ہے وہ نہ صرف تعمیل حکم ہے، وہ اعلان بھی ہے کہ یہ جو کچھ ہے یہ میرے اللہ کا ہے، میرا تو ہے نہیں، تو میں اس طرح خرچ کر رہا ہوں جیسے اللہ چاہتا۔ اب جہاں زکوٰۃ دیتے ہوئے تردد ہے، متذبذب ہے، دل نہیں چاہ رہا، اس کا مطلب ہے کہ وہاں یہ یقین نہیں ہے کہ یہ مال اللہ کا ہے، وہاں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ مال میرا ذاتی ہے۔ تو جو مال ذاتی ہے تو وہ پھر سمجھتا ہے کہ جیسے میں چاہوں ویسے خرچ کروں۔ تو بالعموم اخراجات میں بھی جو اللہ کے بندے ہیں وہ اعتدال پر قائم رہتے ہیں۔ اب غلط مصارف جو ہیں یا زیادتی جو ہے وہ برائی کی طرف جو اخراجات ہیں، اس میں اگر کوئی 1 روپیہ اور 1 پیسہ بھی خرچ کرتا ہے تو وہ تو اس غلطی میں جائے گا۔ لیکن جائز وسائل کے استعمال میں بھی ضرورت سے زائد اور ضیاع کا سبب بنتا ہے تو وہ بھی مصارف کا ناجائز استعمال ہے، غلط استعمال ہے، درست نہیں ہے۔ تو جو اللہ کے بندے ہیں وہ اعتدال میں رہتے ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ یا ماحول ایسا ہو گیا ہے، شاید بیشتر اس کے بھی ایسا ہو، لیکن جہاں جو بستا ہے اور جن حالات سے گزرتا ہے وہ تو جو پیش آ رہا اسے دیکھتا ہے۔ تو اگر کسی کی آمدن 50,000 ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں 1,00,000 سے زائد آمدن والا نظر آؤں۔ اس کی ضروریات اگر ان 50 میں پوری ہو سکتی ہیں، لیکن اس نے اپنے اخراجات 1,00,000 تک بڑھا رکھے ہیں۔ اب ذریعہ آمدن کم ہے، ذرائع اتنے نہیں ہیں کہ اخراجات کے برابر آ سکیں، تو وہ جو اخراجات زائد ہونا ہے، وہ جو نقصان ہے، وہ کتنے وقت چل پائے گا؟ جو کچھ ہے اس میں سے پھر اخراج آئے گا، وہ اخراج آہستہ آہستہ در در کی ٹھوکروں تک لے جائے گا، اور وہ جو وقتی اور لمحاتی اپنی تسکین ہے، اپنی خواہش کی تسکین ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ اتنا مالدار ہے، اس کا فائدہ کہ خود زبوں حالی کا شکار ہو گیا۔ اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں مال جمع کرتا رہوں اور اس جمع کرنے کا کوئی استفادہ ہے، الٹا امتحان ہو جائے گا، اس سارے کا حساب دینا ہوگا۔ جو ناپاکی پیدا ہوگی زکوٰۃ نہ دینے سے، جو لوگوں کے حقوق ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کچھ افراد کے معاملات کا تذکرہ، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوصاف میں مخلوق کے کھلانے کو بھی بیان فرمایا کہ مخلوق کا کھانا کھلانا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں یہ استطاعت نہیں ہے وہ تو اللہ کریم کی اس پسند کو کیسے حاصل کرے؟ آپ نے فرمایا اہل خانہ کو نہیں کھلا رہا، جو کھلانا اس پر لازم ہے وہ لازم حصہ پورا کر رہا ہے تو وہ اس حصے میں داخل ہو رہا کہ اللہ کی مخلوق کو کھلا رہا۔ تو وہ جو جن کا حق ہے آپ پر، جو ادائیگی فرض ہے آپ پر، تو وہاں جو روکیں گے اس کی جواب دہی پھر نہیں آئے گی۔ اپنے اہل و عیال کا کھلانا، وہ جو مخلوق تک کھلانے کی استطاعت نہیں رکھتا، اس حکم میں داخل ہوتا۔
تو جو ان کا رزق روکنے کا سبب ہوگا کہ جائز حصے بھی مہیا نہ کرے، کیا اس کی جواب دہی نہیں ہوگی؟ تو یہ وصف اللہ کے بندوں کا ہے کہ وہ ہمیشہ اوس درجے میں رہتے ہیں، زیادتی پر نہیں جاتے کسی طرف، نہ کمی اور نہ بیشی، وہ اعتدال پر رہتے ہیں۔ اور معزز سامعین کرام، عدل ایسا نسخہ ہے کہ یہ زندگی کے ہر حصے کو آسان بھی کرتا ہے اور ہر حصے کو اس کی روانی بھی بخشتا ہے۔ اب یہ وجود کو دیکھ لیں، اس میں کتنی نس ہے اور کتنی خون کی گردش ہے۔ یہ 5 سے 6 فٹ کا وجود، اس کے اندر کتنے میلوں سفر طے کرتا ہے ایک خون کا قطرہ۔ اب وہ روانی میں رہے تو کیسا محسوس ہو رہا ہے، اور کہیں کسی رگ میں رکاوٹ آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایمرجنسی پیدا ہو جاتی۔ تو یہ سمجھنا کہ زندگی روانی میں رہے، یہ تب تک سمجھ نہیں آتی جب تک کہیں رکاوٹ نہ آئے، ادراک نہیں ہوتا کہ یہ روانی کتنی ضروری ہے۔ تو جب آپ اعتدال پر رہتے ہیں اور عدل زندگی کے ہر حصوں کو روانی دیتا ہے، ہر ایک کو جینے کا حق دیتا ہے، ہر ایک کی خوشی کا اور ہر ایک کی لحاظ کا وہ معاشرہ خیال کر رہا ہوتا ہے جہاں اعتدال ہوتا ہے۔ اور جس معاشرے سے عدل اٹھ جائے، انصاف اٹھ جائے، اس کے حالات ایسے ہوتے ہیں جیسے حالات میں سے ہم گزر رہے ہیں، اور یہ ادراک نہ ہو کہ ہم کیا کیا اور کہاں کہاں اور کتنی غلطی کر رہے ہیں، اور یہ گمان رکھا جائے کہ بہتر ہو جائے گا، یہ بھی غلطی ہے، کیونکہ جو رخ اختیار کیا ہوا ہے اس رخ کی تبدیلی نہیں ہے تو پھر تکلیف بڑھے گی۔ تو جو اللہ کریم کے بندے ہیں، جو رحمان کے بندے ہیں، ان کا یہ وصف ہے کہ وہ خرچ کرنا ہو یا ہاتھ روکنا ہو، اعتدال پر رہتے ہیں، کمی بیشی نہیں کرتے۔ لم یسرفوا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ اور فرمایا، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی پرستش نہیں کرتے اور جس کے قتل کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے اس کو قتل نہیں کرتے، ہاں مگر حق کے ساتھ، یعنی اللہ کا حکم ہو تو۔ اور فرمایا، اور وہ زنا نہیں کرتے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ دو کیفیات، جس میں غصہ ہے اور جس میں یہ رغبت اور محبت ہے، یہ انسان کی جو اعمال ہیں اس میں بنیادی محرک کی حیثیت رکھتی ہے، قوت غضبیہ اور قوت شہوانیہ۔ غضبیہ کے تحت بندہ سختی کے پہلوؤں میں جاتا ہے، اور شہوانیہ کے تحت بندہ جو ہے وہ کہیں برائی کی دلدل میں دھنس سکتا ہے۔ اور یہ ایک دوسری جگہ قرآن کریم میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا وصف بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ ان دو خصوصیات پر بھی اس درجے کی اطاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار فرماتے ہیں کہ ان کی زندگی اور ان کے شب و روز اور رکوع و سجود میں شمار ہوتے ہیں۔ اب جب ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو جب بات اس پہلے حصے قتل کی آتی ہے تو گردنیں کاٹی جاتی ہیں، لیکن جب وہ کوئی انفرادی حیثیت میں کسی بات یا کسی تلخی کے نتیجے میں ہوتا ہے تو معاملہ اور ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے پہلے ظلم ڈھایا ہے اور وہ حد شرعی میں
اس پر اس کی گردن پر اطلاق آتا ہے تو معاملہ اور ہوتا ہے. کوئی انفرادی طور پر کسی کو قتل کرتا ہے تو بات اور ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی قاتل ہے تو اسے سزائے موت ایک نظام دیتا ہے تو بات اور ہوتی ہے. اسی طرح جب بات قوت شہوانیہ کی آئے تو جو اپنی محبت اپنی خواہشات کی تحت کرتا ہے تو وہ اور راہ کا مسافر ہوتا ہے. لیکن اگر خواہشات نفسانی کو رد کرتے ہوئے اللہ کریم کی اطاعت، اس کی محبت اور اس کی بندگی میں جب وہ اپنا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کی منزل اور ہوتی ہے. تو یہاں اللہ کریم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ وہ کسی کو ناجائز قتل نہیں کرتے، ہاں مگر حق کے ساتھ جہاں شرعی حکم آتا ہے. اب جو مجاہد اللہ کی راہ پر لڑ رہا ہے اس کے مقابل جو آئے گا حق کی راہ میں یقیناً وہ مارا جائے گا، لیکن اس کا مارا جانا حق کے ساتھ. اگر نظام ہے اور وہ کسی قاتل کو سزائے موت دیتا ہے تو یہ سزائے موت اس کو حق کے ساتھ آئے گی. یہ ایک الگ بحث ہے. ہم قاتل کو سزا قرآن و سنت کے حکم کے تحت دیتے ہیں یا ہمارے جو مجریہ ہے یا قوانین ہیں وہ قانون سے باہر رکھ کر ہم اس طرح کے احکامات دے رہے ہیں، اس کی جواب دہی بھی پھر اللہ کے حضور. لیکن اسلامی جو ریاست ہوتی ہے اس کے حوالے سے دین اسلام بہت ترغیب دیتا ہے کہ کوئی کام ایسا نہ کیا جائے جو ریاست کی کو نقصان دے گا. ریاست کے لیے، ریاست اسلامیہ کے لیے جان کا دینا جو ہے یہ اسلام کی ترغیب. اب اس کے دفاع میں کتنے لوگوں نے جانیں دی. اس سیالکوٹ کے بارڈر پر جب حملہ بھارت سے کیا گیا اور اچانک حملہ تھا اور اس کے دفاع میں جو ہماری فوج کے وہ لوگ جنہوں نے اپنے سینوں کے ساتھ بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے لیٹے تھے جو سبب بنے اس حملے کی پسپائی کا. اب خودکشی اپنی جان لینا تو بم باندھ کر پھٹا دینا یہ کیسا ہوگا. لیکن وہی بم اپنے سینے کے ساتھ باندھ کر اپنی ریاست اسلامیہ کے دفاع میں کسی نے بم پھٹایا تو دہائیوں بعد بھی وہاں سے جو زمین کھودی جائے اور کسی شہید کا وجود آئے تو تر و تازہ ہوتا ہے. اس علاقے کے لوگ شاید ہوں گے وہاں یہ باتیں لوگ عام جانتے ہیں، لیکن جو دین کے نام پر مساجد میں ناحق مخلوق میں بم پھٹائے جا رہے ہیں ان کے وجود کا تعفن جو ہے اور بدبو جو ہے وہ بھی شہادت دیتی ہے کہ یہ ظلم کر رہے ہیں. اپنی جان کا بھی حساب دیں گے جو اور مخلوق کی جو جان کو نقصان پہنچا اس کا بھی حساب دیں. بھلے وہ یہ نقصان اسلام کا نام لے کر رہے ہوں، لیکن جب عمل حق نہیں ہے تو اسلام کا جھوٹا نام لینا کس کام آئے. اب ان دونوں صورتوں میں دیکھیں کتنا فرق. تو اللہ کریم نے فرمایا ہاں مگر حق کے ساتھ. جہاں حق کے ساتھ اپنی جان دی ان کے وجود سلامت، ان کی شہادت پر ان کے وجود شہادت دے رہے ہیں. اور جنہوں نے اسلام کا نام لے کر ظلم کیا ان کے وجود کا تعفن اور بدبو یہ شہادت دیتی ہے کہ یہ جھوٹے. تو جو قوت غضبیہ ہے عباد الرحمن اللہ کے بندوں کی قوت غضبیہ اللہ کے حکم کے تحت ہوتی ہے. اور اگر یہ خیال ہو کہ یہ غصہ ہے کیوں، تم یہیں اس امتحان گاہ میں ہو کیوں، یہی تو تیرا اختیار ہے جس کا حساب ہے، وگرنہ کیا سمجھتا ہے کہ اس کارگاہ حیات کو تو چلا رہا ہے. یہ پوری دنیا خوراک جمع کرے، پوری دنیا خوراک جمع کرے، ایک دن کی ایک خوراک جو پوری مخلوق کھا لیتی ہے اس کے ساری جمع کردہ جو حصے ہیں وہ پورے نہ کر سکے.
اور اسی زمین سے خوراک پوری ہو گئی۔ تو یہ اللہ کا نظام ہوتا ہے، اس کی اپنی عطا ہوتی ہے۔ استاد بیٹھے ہیں، مجھے یاد ہے کچھ دہائیاں پہلے ایک پروگرام تھا، تو کھانے کا جو موقع کا انتظام تھا وہ 100 بندے کا تھا۔ کھانا جو کھایا ہے وہ کوئی 250 سے 300 کے قریب بندے نے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ پکوتوں کو ہٹا دو، اس دیچکے پر خود بیٹھ جاؤ اور آدھا ڈھکن کھولو، پورا نہ کھولو۔ ہر بندے کو پلیٹ بھر کے سالن دو اور ہر پلیٹ میں بوٹی ڈالتے جاؤ۔ جب سارے کھانا کھا چکے تو اس دیچکے میں سالن اور بوٹیاں موجود تھیں۔ کہاں کا واقعہ، کیا واقعہ، اس تفصیل میں نہیں جاتا، اور بہت سارے موضوع آ جاتے ہیں، لیکن اب اس کی برکت، اس کے نام کی برکت ہے اس کھانے میں، جس کو 100 بندوں کے حصے سے بنایا گیا 125 پر چلا جاتا ہے، وہ 300 تک کیسے جا سکتا ہے؟ پانی ڈال کے شوربہ تو بڑھ سکتا ہے، فی کس ایک بوٹی کیسے بڑھ سکتی ہے؟ تو یہ جو مخلوق سمجھتی ہے کہ ہمارے زور بازو سے نظام حیات چل رہا ہے، یہ جو اللہ کی مخلوق ہے، صرف ایک چونٹی کا شمار کر لیں کہ کتنی چونٹی ہے زمین پر، پرندوں میں شمار کر لیں کتنے پرندے ہیں، جانداروں میں آئیں گے تو جانور، چرند پرند، آپ بھی حیات ایسے چلتے جائیں نا جی۔ اور وہ مخلوق جو غیر مری یہاں بستی ہے، جو نظر آنا شروع ہو جائے تو زندگی محال ہو جائے۔ تو سارے دنیا کی جمع خوراک جو مخلوق نے کر رکھی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ایک دن کے ایک وقت کی خوراک اللہ کی مخلوق کو وہ کافی ہو رہی، لیکن اللہ کی مخلوق کھا رہی، نہیں، اس کی اپنی عطا۔ تو معزز سامعین کرام، جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ اپنی جو قوت ہے، چاہے حصے غضب سے متعلق ہوں اور چاہے شہوت سے متعلق ہوں، کسی پہلو کی بات ہو، ہر حصے میں جو اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ کی اطاعت پر قائم رہتے ہیں۔ یہ وصف ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے۔ دین اسلام انسانی فطری تقاضے پوری فرماتا ہے، اور جس حکم کو، جس ضرورت کو اللہ کے حکم کے مطابق پورا کیا جاتا ہے، وہاں خوشی بھی ہوتی ہے، وہاں آسائش اور اتفاق بڑھتا ہے، اور جو خلاف شرع عمل کیا جاتا ہے وہاں نفرت، تنگی اور تلخی بڑھتی ہے، نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، فرمایا جو شخص ایسے اعمال کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہوگا۔ اللہ کے بندے ایسے نہیں کرتے، لیکن جو ایسا کرے گا وہ پھر سخت گناہ میں جائے گا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، قیامت کے روز اس کا عذاب بڑھتا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ذلیل و خوار رہے گا۔ یہ وہ گناہ ہیں، اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا نا، کسی ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کے قتل کے مترادف، کسی ایک کا بچانا ساری انسانیت کے بچانے کے مترادف۔ اللہ جس نے پیدا فرمایا ہے اس نے حق حیات عطا فرمایا، تو کوئی کون ہے جو وہ حق حیات چھین لے؟ تو زندہ رہنا چاہتا ہے، تجھے زندگی عزیز ہے، تو دوسرے کی تو چھین سکتا ہے؟
یہ ایسا ظلم ہے کہ قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھے گا۔ پھر جب بات برائی اور بے حیائی کی آتی ہے تو اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے اور جو شخص ایسے اعمال کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہوگا، قیامت کے روز اس کا عذاب بڑھتا جائے گا۔ ایک ہوتا ہے نا بڑھا دیا جائے گا، بڑھتا جائے گا، مسلسل اضافہ سختی کا، اور وہ اس میں ہمیشہ ذلیل و خوار رہے گا۔ وَيَحْلُدْ فِيهِ مُهَانًا۔ اب یہاں قرآن کریم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ یہ عمل کون کر رہا ہے، عمل پر بات فرمائی۔ اب دعوے ایمانی کے ساتھ یہ ظلم کوئی ڈھا رہا ہے تو سمجھ آتی ہے کہ دعویٰ ایمانی ہے، ایمان ہے بھی صحیح کہ نہیں یہ بات اور۔ تو کتنی باریکی اور نزاکت ہے اور جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو جو اللہ کے بندے ہیں وہ اس نزاکت کو سمجھنا، یہ انہیں شرف ہے اللہ کی طرف سے۔ ہم سارا دن چیخ چلا کے اپنی بات بیان کرتے رہیں، لوگ یقین نہیں کریں، لیکن جہاں واسطہ پڑتا ہے وہاں عمل صالح ہو اور آپ کلام نہ کریں، اگلا یقین کر جاتا ہے۔ تو سمجھ آتی ہے کہ اعلیٰ ترین جو تبلیغ کی صورت ہے وہ عمل سے ہے، عمل صالح۔ پھر وہ کیسا صالح اعمال اختیار کرنے والا ہوگا جو گھر میں فساد کر رہا ہے؟ وہ صالح کتنی ذکر کی تبلیغ کرے گا جسے اپنے درمیان بزرگی کا لحاظ نہیں، اپنے سے چھوٹے پر شفقت نہیں، اپنی ذمہ داری کی ادائیگی یہ احساس اور چنتا نہیں، تو سمجھ آتی ہے کہ جو جہاں ہے کیا معلوم اگلا لمحہ ہے یا نہیں ہے۔ تو جو فرصت ہے اس کا استعمال درست، جہاں ہو وہاں خواہش کو رد کرو، اللہ کے حکم پر کاربند ہو۔ یہ محاصل دنیا میں نظر آ جاتا ہے، عبادات کا محاصل، اور یہ نتیجہ دنیا ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر میرے اعمال درست نہیں ہیں تو مجھے اپنے آپ کو پرکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو عبادات کا اختیار کرنا ہے، یہ جو ذکر اذکار اور منازل کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ کہاں کی ہیں اور میں کہاں ہوں؟ چونکہ یہ تو سارا موضوع ہے ہی صفائے قلب سے، اور اعمال صفائے قلب ہو تو بد نہیں ہو سکتے۔ کمی بیشی واقع ہو وہاں معافی کی طلب اور تڑپ آ جاتی ہے، وہ مسلسل جو اختیار غلطی کا ہے وہ نہیں ہوتا، سمجھ ہی نہیں آتا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی دن میں کہ اندھیرا ہے۔ اب ہمیشہ رہنے کا عذاب ہے، فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ فرمایا مگر جو توبہ کر لے، اب گناہ بھی ہے اور کفر و شرک کی بھی بات آ جاتی ہے، مگر جو شرک و گناہ سے توبہ کر لے اور وآمن اور ایمان لے آئے، وعمل عملا صالحا درست اور نیک کام کرتا رہے، فرمایا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو اللہ ایسے لوگوں کے ان کے گزشتہ گناہوں کی جگہ نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو بخشنے والے مہربان ہیں۔ گزشتہ ایک بیان میں نے حدیث شریف پیش کی تھی،
سعادت نصیب ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کا حساب ہو رہا ہوگا، حکم ہوگا کہ اس کے صغیرہ گناہ پیش کیے جائیں۔ اب گناہوں میں صغیرہ اور کبیرہ دونوں شامل ہیں، تو فرمایا جا رہا ہے صغیرہ پیش کیے جائیں، اور اس کے گناہ صغیرہ جب پیش کیے جائیں گے تو اللہ کریم ایک ایک گناہ کو بخش دیں گے، معاف فرما دیں گے، اور اس کی جگہ نیکی عطا فرمائیں گے۔ اور پہلے وہ خوف میں مبتلا ہے، ڈرا ہوا ہے کہ جو کچھ کیا میں نے ظلم کیا، اب سزا بھگتنا پڑے گی۔ اب جو دیکھتا ہے کہ یہ تو میری گناہ بخشش کا سبب ہوتے جا رہے ہیں کہ اللہ معاف بھی فرما رہا ہے اور گناہ کی جگہ نیکی بھی عطا فرما رہا ہے، تو وہ کرے گا باراللہ میرے تو بڑے بڑے گناہ بھی ہیں اور پیچھے، یعنی اگر اس سے معافی مل رہی ہے اور اجر و ثواب، ان سے تو مجھے اجر و ثواب زیادہ ملے گا، فی نفس گناہ تو درست نہیں۔ کس کیفیت اور کس جذبے سے اس نے اللہ سے توبہ کی، اللہ نے اسے کتنا عطا فرما۔ اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بندہ گناہ شروع کر دے، اب بات اس تعلق کی ہے وہ کس ندامت سے اس دنیا سے اٹھا، اللہ کریم نے معاف فرمایا۔ کوئی معافی مانگے وہ معاف فرمائے، کوئی معافی نہ مانگے وہ پھر بھی معاف فرما دے، یہ تو اس کی قدرت ہے۔ لیکن بات جب بندگی کی طرف آتی ہے تو اپنی حیثیت میں رہنا چاہیے، یہ ادراک کبھی نہیں کھونا چاہیے۔ کبر اس سے مقابل آ جاتا ہے، جو کبر کرتا ہے وہ مقابل ہوتا ہے، اور جو مقابل آیا پھر اپنی حیثیت دیکھ لے، یہیں دنیا سے ذلیل و خوار ہوتا ہے اور عبدالآباد ذلیل و خواری کی نظر ہو جاتا ہے۔ تو یہ نزاکتیں کون جانتا ہے؟ اللہ کے بندے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے اس دعوے میں صداقت عطا فرمائے، کیونکہ اس خانہ خدا میں جمع ہونا بھی یہی مقصد ہے کہ ہم اللہ کے بندے، یہی دعویٰ ہے، اور اسی دعوے کی صداقت میں اپنی کمزور کوششیں ہیں۔ اللہ کریم قبول فرمائے، غلطی کوتاہیوں کی معافی عطا فرمائے، اور جو فرصت یہاں کی ہے یہ کل فرصت ہے حیات کی، اللہ کریم توفیق دے کہ یہ اس کی رضا میں بسر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔